ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدعا طعامہ وشرابہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اللہم آتی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور دیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یوم جزا اور سزا کا مالک ہے۔ ان گنت و درود و سلام ہوں اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس کے بھیجے ہوئے بے شمار انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر اللہ کے بے پناہ درود رب کی رحمتیں ہوں، صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آنے والے چند دنوں کے بعد جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب بمعنی فرض، کیا ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، فرض عین ہے۔ ارکان اسلام کا روزہ چوتھا رکن ہے، چھوڑنے والا بہت زیادہ گنہگار ہے۔ تو ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے۔ پھر اللہ نے آگے کہا ایام معدودات، کہ ایمان والو چند دن ہیں، انگلیوں پر گنے جانے والے، تیزی کے ساتھ گزر جانے والے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اللہ نے بڑا غفور رحیم ہے، بے پناہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والو تم میں جو لوگ مریض ہوں، جن کے لیے روزہ ان کی صحت پر، ان کی بیماری پر اضافے کا سبب بنے، یا وہ مسافر جو سفر پہ نکل گئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان کو چاہیے کہ مسافر آدمی جب سفر سے آ جائے تب روزہ رکھے، اور بیمار آدمی جب صحت یاب ہو جائے تب روزہ رکھے۔ ان کو اللہ نے رخصت دی ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا ایسا بیمار جس کی بیماری سے شفا پانا محال ہے، ممکن نہیں ہے، اس بیمار آدمی کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے میں اپنی طرف سے ایک فدیہ دے۔
صبح اور شام سحری افطار وہ کسی غریب محتاج فقیر کو مسکین کو دے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا فدیہ اس کی متعینہ اجرت کتنی ہے؟ انہوں نے ہندوستان کے اعتبار سے بتایا کہ اوسط درجے جو ہے وہ 100 روپیے روزانہ غریب پر خرچ کرو، یا اس کو آ سکتا ہے تو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کر سحری افطار کراؤ۔ یہ اس آدمی کا فدیہ ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اس کو چاہیے یہ فدیہ ادا کرے، تب اللہ رب العالمین اس کے روزوں کو قبول کرے گا۔ چھوٹ اس کو بھی نہیں ہے، رعایت شریعت میں اس کو بھی نہیں ہے، کیونکہ فرض عین ہے۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے، ہم تو پورے محلے کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، بہت سارے ہمارے جماعتی کہہ لیجئے، جماعتی ہی ہیں، محلے کے ہیں ہمارے، جمعہ تک میں نہیں آتے ہیں، وہ بھی میری نگاہوں میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری نگاہ سے اوجھل ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جانکاری نہیں ہے مجھے، اگرچہ میری زبان بند ہے، خاموش ہے، لیکن علم ہمیں ہے، جانکاری ہے۔ چند نوجوان، چند یہاں کے ہمارے جماعتی ایسے ہیں، جمعہ تک میں نہیں آتے ہیں، نماز تو دور کی بات ہے، روزہ تو دور کی بات ہے۔ ہم اس منبر سے ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دے۔ دنیا سے اسی حال میں چلے گئے، کوئی فائدہ پہنچانے والا عمل نہیں کیا تو اللہ کے یہاں نجات بھی ممکن ہے۔ قبر ان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، جان لیجیے آپ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ اگر مہینہ شعبان کا 29 کا ہوا تو منگل میں ہوگا، اور اگر 30 کا ہوا تو بدھ میں روزہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کے 4 دن باقی تھے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی بعثت ہے، آپ انبیاء ہیں، نبی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 4 دن پہلے جمعے کا دن جب آیا تو آپ منبر پر تشریف لائے، جیسے ہر انسان، ہر خطیب لاتا ہے۔ تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ ہم پہلی سیڑھی پر ہیں، اس کی بھی وجہ جان لیجئے، ہم پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی 6 حدیثوں میں، 6 کتابوں میں یہ حدیث ذکر ہے۔ پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ اب یہ مسئلہ جان لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے، خلیفہ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگوں نے اپنا خلیفہ، اپنا رہبر، رہنما اور اپنا امام منتخب کر لیا تو پہلا جمعہ جب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، خطبہ دینا تھا کس کو؟ خلیفہ کو، ابو بکر کو۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی منبر پر تشریف لائے تو وہ تیسری سیڑھی پر انہوں نے قدم نہیں رکھا، انہوں نے دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے تھے، ابو بکر جو پہلے خلیفہ ہوئے وہ دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا ابو بکر سے، صحابہ نے سوال نہیں کیا ابو بکر سے۔ ابو بکر دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد خلیفہ ہوئے عمر۔ جب عمر آئے تو انہوں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کر کے خطبہ دیا، جیسے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے خطبہ دیا، خطبے کے بعد جب وہ
پہلے خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر ہو گئے. تو عمر جب آئے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا. خطبہ دینے کے بعد لوگوں نے سوال کیا عمر سے کہ امیر المومنین یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے خطبہ دیتے تھے، اور آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے وہ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے خطبہ دیتے تھے. آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم نہیں رکھا، آپ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے. فبکا عمر رونے لگے. حضرت عمر نے کہا مجھ سے زیادہ سمجھدار، مجھ سے زیادہ دانشور، مجھ سے زیادہ شریعت کے احکام، قرآن کے احکام سمجھنے والے ابو بکر تھے. ابو بکر نے جو اسلام کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، وہ عمر نہیں سمجھ سکا. آج کسی میں ہمت ہے کوئی کہہ دے کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے، فلاں آدمی مجھ سے اچھا کاروبار کر، کوئی نہیں کہے گا. ہر آدمی کہے گا میں اچھا ہوں بس. یہی انسان کے دل ہے، دل میں پیدا چیز ہو گئی ہے جس نے انسان کے دل کو معافی ضمیر کو کھوکھلا کر دیا ہے. ہمارے سارے اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کی صحبت اٹھانے والے ابو بکر تھے. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے تو معلوم نہیں کیا، میں نے تنہائی میں ابو بکر سے معلوم کیا یہ کیا بات ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے خطبہ دے رہے ہیں اور آپ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے خطبہ دے رہے ہیں. تو ابو بکر نے مجھ سے کہا امیر المومنین عمر، جس جگہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھے گئے ہیں، ابو بکر وہاں اپنے قدم نہیں رکھے گا، وہاں ابو بکر بیٹھے گا، کیونکہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. ہم اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلیفہ عمر ہوئے تو عمر نے کہا لوگو، ابن خطاب کے بیٹے کی جرأت نہیں ہے کہ جہاں ابو بکر نے اپنے قدم رکھے ہوں وہاں عمر اپنے قدم رکھ دے. میں ابو بکر سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جہاں ابو بکر نے اپنے قدم رکھے ہیں وہاں امیر المومنین عمر بیٹھیں گے، کیونکہ ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے. تو اللہ کے رسول نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا. عمر کہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا آمین. سلام کیا آپ نے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین. مشہور حدیث ہے. دوسری پہ قدم رکھا تو آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو کہا آمین. رمضان کے 4 دن باقی تھے. جب خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدا بھی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. آج حسب عادت، خلاف عادت ایک عمل آپ نے کیا ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ گئے تو کہا آمین، دوسری پہ گئے تو کہا آمین، تیسری پہ گئے تو تب بھی آپ نے آمین کہا. تو آپ نے فرمایا میرے پاس اتانی جبرائیل علیہ السلام، جب میں چڑھ رہا تھا ممبر پر تو برابر میں میرے کھڑے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام، جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو عرش عظیم سے اللہ نے جن کو قرآن لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے. کہا وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں یہ 4 دن کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس میں عبادت کر کے، روزے رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، تراویحاں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے اپنی اللہ سے رمضان کے مہینے میں بخشش نہ کرا سکے، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی. میں نے کہا آمین. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے. تو میں نے کہا آمین. پھر آپ نے کہا کہ جبرائیل جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو کہہ رہے تھے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی حیات، اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی. تو میں نے کہا آمین. یہ مشہور حدیث اس بات کی دلیل ہے
کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اتنی عبادت ہم کریں، خدا بند قدوس کی اتنی بندگی کریں کہ اللہ رب العالمین عرش عظیم سے ہمارے لیے پروانہ بھیجے کہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا جو آدمی بخشش نہ کرا سکے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آمین کہا ہے، اور جہاں جبرائیل کی بد دعا ہو ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی آمین ہو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میں گزارش کروں گا اپنے جماعتیوں سے کہ رمضان کا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، اس کے احکامات جان لیجئے۔ رمضان کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ ہو جائیے، اپنے آپ کو تیار ہو جائیے۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ طریقہ الگ تھا، اگرچہ ان کی گنتی اور تعداد الگ تھی، لیکن فرض ان کے اوپر بھی تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہ آ جائے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ ہم برائیوں سے خود بچیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، اچھائیوں پر عمل کریں۔ آج ماحول کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو ہماری زبانیں تیز چلتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان لڑائی جھگڑے اور بیہودہ بکواس کرتا ہے، جبکہ قرآن نے اس کی دلیل دی ہے، قرآن نے ایک مثال بیان کی ہے۔ 16ویں سپارے میں سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اللہ نے کہا حضرت مریم علیہ السلام کے جب بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، جب حضرت مریم کے پیٹ سے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بیابان جنگل میں ہیں مریم، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب حضرت مریم مارے شرم انتہا کے کہ اس بچے کو میں لوگوں کے سامنے لے کے پہنچوں تو کیا کہوں گی میں۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایک نشانی دی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے لفظ کن سے پیدا کیا ہے، ان کے بارے میں شک شبہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت دی حضرت مریم علیہ السلام کو کہ اے مریم انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ تم سے جب کوئی سوال کرے، تم سے بات چیت کرنا چاہے، جب تم سے کوئی بات چیت کرنے کا ارادہ رکھے، انی نذرت للرحمن صوما، تو تم کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت کر لی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں کسی سے بات کرنے والی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں بیہودہ بکواس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو جو آدمی روزے سے ہو، انی صائم منا، تم میں جو آدمی روزے دار ہو، روزے سے ہو، فلیقل خیرا، وہ اپنی زبان سے جب کوئی بات نکالے، فلیقل خیرن، تو اچھی بات نکالے، بھلی بات نکالے، قرآن حدیث کی بات نکالے، اللہ اور اس کے رسول کی بات اپنی زبان سے پیش کرے۔ اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا، بھلائی کی بات نہیں کہہ سکتا، لوگوں کے بھلی باتوں کی نصیحت نہیں کر سکتا ہے، فلیسمت، جو اس کو چاہیے وہ چپ رہے۔ روزے کی حالت میں ہمیں اچھی بات کرنی ہے۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ فَلْيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بہتر بات کیا ہوگی کہ انسان روزے کی حالت میں رب سے بات کرے، رب کا قرآن پڑھے، رب العالمین کا قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَصْمُتْ،
تو روزے میں خاموشی بہتر ہے. یعنی بیہودہ بات سے، فضول بات سے، غیبت اور چغلی سے بہتر ہے کہ انسان چپ رہے، پورا دن روزے کی حالت میں رہے. وہ آدمی تو ثواب پائے گا. لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوں تو اپنی زبان سے اچھی بات کہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مریم لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی زبان سے اچھی اور بھلی بات نکالنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو کہ آج میں نے روزے کی نیت کر لی ہے. تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کا چھوڑنے والا گناہ کا مرتکب ہے، اس کا چھوڑنے والا عظیم گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی روزے کی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی زندگی میں روزہ نہ رکھ سکے، فَلْيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَيْسَ مِنِّي. جو آدمی رمضان کے مہینے کو پائے، صحت یاب ہو، اچھا ہو، بھلا چنگا ہو، لیکن پھر بھی روزہ نہ رکھ سکے، روزہ نہ رکھے اور اچھا آدمی ہے، صحت مند ہے، پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ آدمی چاہے یہودی ہو کے مر جائے، نصرانی ہو کے مر جائے، مجوسی ہو کے مر جائے، لیکن اس کا خاتمہ، اس کا انتقال دین محمد رسول اللہ پہ ہونے والا نہیں ہے. کتنا سخت حکم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں پائیں اور اپنی بخشش نہ کرا سکیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھا ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اوپر اس رمضان کا استقبال کریں، ہم رمضان کا خیر مقدم کریں، ہم رمضان کے ایک ایک اوقات کی قدر کریں، راتوں کی قدر کریں، دن کی قدر کریں، اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل دماغ کو، اپنی زبان کو، اپنے آنکھوں کو پر رکھیں. یہی صحابہ اکرام کا طرز عمل ہے، یہی صحابہ اکرام کا وتیرہ اور طریقہ ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے نیک ولی گزرے ہیں، ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد نے دیکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان مقام میں ہیں، جنت میں اعلیٰ عرفہ درجات حاصل کیے ہوئے ہیں، لولو مرجان سے سجے ہوئے محل میں رہ رہے ہیں. خواب میں انہوں نے پوچھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بلند مقام اللہ نے آپ کو کیسے دے دیا؟ کون سا ایسا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے آپ نے اتنے بلند، اتنے اونچے عرفہ مقام کو حاصل کر لیا ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر رب العالمین کے لیے پرہیزگاری تھی، اللہ کا خوف خشیت تھا. میں اپنے نفس کو کچل دیتا تھا، اپنے نفس کو مار دیتا تھا، اور میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اہمیت دیتا تھا. میں اپنی زندگی میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا کیا حکم ہے. اپنی بیوی کی محبت ایک طرف، بچوں کی محبت ایک طرف، گھر والوں کی محبت ایک طرف، عزیز و اقربا کی محبت ایک طرف، ماں باپ کی محبت ایک طرف، سب سے نمایاں محبت میرے دل میں تھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اسی محبت نے مجھے آج اعلیٰ عرفہ مقام میں پہنچا دیا ہے. لیکن جب اتنی محبت ہم اللہ سے کریں گے، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے کریں گے، یقیناً ہم رمضان المبارک کا خیر مقدم کریں گے، اس کے رمضان کے روزے رکھیں گے، تراویحوں کی ہم قدر کریں گے، نماز اوقات سے پڑھیں گے، وقت سے پڑھیں گے، نماز میں سستی اور کاہلی نہیں کریں گے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ ہمارے جماعتی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے.
آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کرنا نہیں آتی ہے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کو پڑھیں، قرآن شریف پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت سنیں، یہ بہتر ہے ہماری زبان کو فضولیات پر استعمال کرنے سے۔ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان اللہ کے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے ذکر خیر سے تر رکھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تسحر فإن السحور برکہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے مسلمانوں، میرے امتیوں، تسحرو، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب یہ روزہ مسئلہ جان لیجئے، یہ فرض روزے ہیں رمضان کے۔ ایک آدمی ہے، بہت سارے بیچارے فون کرتے رہتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے انسان سو جاتا ہے۔ فرض کیجئے آپ سو گئے، آپ کو نیند آ گئی، اب آپ اٹھے تو فجر کی اذانیں بھی ہو گئیں، جماعت بھی ہو گئی، صبح صادق ہو گئی۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو بلا سحری ہی کا روزہ رکھنا ہے، فرض روزہ ہے۔ اس لیے اگر یہ نفلی روزہ ہوتا، رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے ہوتے، تو اس دن آپ کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحر فإن فی السحور برکہ، اے لوگو سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے فرض روزے بغیر سحری کے تو ہو جائیں گے، لیکن نفلی روزے بغیر سحری کے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، سحری خود کھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سحری میں اٹھا کر کے بٹھا دیتے تھے کہ بیٹا ایک کھجوری کھا لو، تاکہ بچوں کے دل کے اندر احساس ہو، انہیں یاد رہے کہ رمضان کے مہینے میں اس وقت سحری کھائی جاتی ہے۔ ہم چھوٹے تھے، ہمارے باپ، ہمارے دادا ہمیں کھجوری سے ہی کھلایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے بیٹا سحری کھاؤ، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ فرمایا میری امت کی سحر میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور میری امت کی افطار میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ برکت کا مشاہدہ آپ کرو گے نہیں کرو گے رمضان کے مہینے میں؟ اللہ وہ چیزیں ایک غریب سے غریب انسان کو میسر آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے جو 11 مہینے میں کبھی عطا نہیں ہوئی ہیں، اور دل کھول کر کے انسان خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی کسی نے شکوہ نہیں کیا ہے کہ میرے مالی کنڈیشن میں، میری مالی پوزیشن میں کوئی کمی آئی ہو۔ تو اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے، اللہ کی خیر و برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت لہو ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، جنت کے دروازے، کھڑکیاں کھل گئیں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا ان کا عذاب بند ہو گیا۔ تو وہ جہنمی آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے، یہ کیا بات ہے، عذاب کیسے روک دیا گیا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے لوگو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امت محمدیہ تو ہیں، امت محمدیہ پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، جس مہینے کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم کا عذاب بھی بند کر دیا ہے، جہنم کو گلے گلزار کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ آپ محسوس کرو یا نہ کرو، یا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے چاند نظر آتا ہے، قدرتاً اللہ کی طرف سے خیر، برکت، رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ رحمتوں کو آپ محسوس کرو گے رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین راتوں میں فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین اپنے گلی کوچوں میں چکر لگواتا ہے کہ جو میرا ذکر کرنے والے ہیں، دعائیں مانگنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، رمضان کی راتوں میں ان کی دعاؤں پر تم آمین کہو۔
رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار ہو کر کے اس کی قدر نہ کر پائیں۔ اگر آپ کے اوپر رمضان کا چاند نظر آ گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو چاہے یہودی ہو کے مریں، نصرانی ہو کے مریں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آپ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان رمضان کے مہینے میں اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے ہوش کے ناخن لے لیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں، اپنی قبر کو بہتر بنا لیں۔ دنیا میں رہنے کے لیے نہ کوئی انسان ہمیشہ آیا ہے نہ رہے گا۔ بڑے بڑے تونگر، بڑے بڑے قارون و فرعون دنیا میں آئے، خالی ہاتھ دنیا سے گئے ہیں، ان کے مال نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ سب کچھ یہی رہ گیا ہے، سب کچھ یہی رہ گیا ہے۔ قارون جب دنیا سے گیا تو اس نے وصیت کی اپنے وزراء، اپنے وزیروں، اپنے مشیروں کو کہ جب تم مجھے قبر کی طرف لے کے چلو تو میرے ہاتھ جو ہے کفن سے باہر کر دینا۔ قارون اس کائنات کا، روئے زمین کا سب سے بڑا خزانوں کا مالک رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ایسی وصیت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو لوگ جان لیں کہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے۔ آج مال کے چکر میں نہ پڑیں، ہم اور آپ دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش نہ کریں، دنیا کے نشو و نما کے چکر میں اللہ کی عبادت سے ہم غافل نہ ہوں، رمضان کی اہمیت اور خیر و برکت کو نہ بھولیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کے لیے بہتر تیاریاں کرنے کے اللہ توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے جسموں کو پاک کر دے، زبان کو صاف ستھرا کر دے، دلوں کو اللہ ہمارے پرہیزگار بنا دے، اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ استغفر اللہ ربی العظیم، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اے اللہ رمضان کے مہینے کی ہمیں اہمیت سمجھنے کی توفیق دے دے، اس کا احترام کرنے والا بنا دے، ہمیں دن میں روزہ رکھنے کی توفیق دے، رات میں تیری بات کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو صحت دے دے، شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے محلے کے، پھر میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے نوجوان دو چار نہیں آئے ہیں، جمعے میں بھی نہیں آتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دے، اللہ ان کو توفیق دے دے۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں، بس اللہ ان کو توفیق دے دے، ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں جو جمعے میں بھی نہیں آتے ہیں، اے اللہ ان کو توفیق دے دے، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو سنت کا پابند بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ زندہ رکھ، خاتمے کا وقت ہو، دین اور ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔